یہ صورت دخان ہے۔ دخان کا معنی دھواں۔ اسی صورت کے پہلے رکوع میں یہ لفظ آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت دخان ہے۔ مکی صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے صورت اتری ہے اس کو مکی صورت کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنی صورت کہلاتی ہے۔ لیکن مکی صورتوں میں خاص طور پر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامیم اللہ عالم بمرادہ و اسرار کتابہ۔ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، ان کا معنی اور مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، ایسی کتاب جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ہی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ اس کتاب کی قسم ہے جو کھول کھول کر باتوں کو بیان کرنے والی، کہ بہت ساری عقائد کی چیزیں اور بہت ساری جو انسان کی تربیت سے متعلق باتیں ہیں ان کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ انا انزلناہ، بے شک اتارا ہے ہم نے اس کتاب کو ایسی رات میں جو بڑی بابرکت ہے، لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ کون سی رات میں؟ فرمایا بڑی مبارک رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات وہ مراد ہے، شب قدر۔ اس رات میں اس قرآن پاک کو اتارا گیا، کیونکہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے نقل کر کے پہلے آسمان پر اتار دیا گیا، پھر پہلے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا 23 سالہ زندگی میں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو یہ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا گیا، تو اس کو ایک ہی رات میں اتارا گیا، تو اس لحاظ سے وہ بڑی بابرکت رات ہے، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات میں اتارا۔ لیکن اب چونکہ 2 راتیں ان کی تفاسیر میں آ جاتا ہے تو ظاہر ہے مراد تو ایک ہے، یا ان میں تطبیق آپس میں کیا ہوگی؟ تو اس میں تطبیق یہ ہوگی کہ جو 15 شعبان کی رات ہے، چونکہ اس کے بعد رمضان آتا ہے، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چونکہ اس رات میں آگے آ رہا ہے جتنے بھی معاملات ہیں پورے سال میں ہونے والے، کس نے پیدا ہونا ہے، کون فوت ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون حج پر جائے گا، کون عمرہ کرے گا، جو جو چیزیں ہیں وہ اس رات کے اندر فرشتوں کو لکھ کر دی جاتی ہیں۔ تو چونکہ یہ کوئی تھوڑا سا کام نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر میں گھنٹے میں ہو گیا، یہ طویل کام ہوتا ہے، پورے سال کی پوری دنیا کے لوگوں کے سلسلوں کو لکھنا۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر 15 شعبان کی رات مراد ہو پھر بھی ٹھیک ہے، شب قدر مراد ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چونکہ لمبا کام ہوتا ہے تو 15 شعبان کی رات کو فرشتے اس کو نقل کرنا شروع کرتے ہیں، وہ لوح محفوظ سے نقل کرنے لگ جاتے ہیں، فہرست بنانا، اور 15 شعبان سے شروع کر کے لیلۃ القدر میں آ کر وہ مکمل کر لیتے ہیں، اور مکمل کر کے پھر جن جن لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں، یہ اب آپ رکھیں، تو اب پورا سال تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں جدا کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، امر من عندنا، یہ حکم ہوتا ہے ہماری طرف سے، بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمت من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والا، پالنے والا۔ تو تربیت کا مفہوم، پالنے کا مفہوم کیا ہے؟
پالنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس مخلوق کو اس کے حالات کے مطابق جو جو ضرورت ہے اس کو دینے والا، جس مخلوق کو بھی، انسان ہیں، جنات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں اور سمندری جانور ہیں، جس کو جو چاہیے اس کا انتظام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کتنی مخلوق ہے، کس کو کتنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پورا کر رہی۔ سمندر کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، یا اللہ میں ساری تیری مخلوق کی دعوت کرنی چاہتا ہوں، کیونکہ جنات ان کے تابع تھے۔ انہوں نے کہا میں دعوت کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا اللہ میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو تم انتظام کرو۔ تو انہوں نے جنات کو لگا دیا، بڑی بڑی دیگیں انہوں نے بنائی، چاول، گوشت، ہر چیز، اور کئی میل تک دسترخوان لگایا۔ بہت بڑا دسترخوان، چوڑائی میں بھی بڑا تھا اور لمبائی میں میلوں تک تھا۔ اور کھانا انہوں نے جنات سے پکوایا کہ وہ جنات نے بڑی بڑی ایک کمرے کے برابر دیگیں تھی، اس میں کھانے بنائے۔ ہوا بھی اللہ نے ان کے تابع کی ہوئی تھی۔ ہوا کو انہوں نے حکم دیا کہ تم نے ایسے کھانے پر چلنا ہے کہ کھانا خراب نہ ہو۔ تو وہ کھانا انتظام ہوتا گیا۔ ظاہر ہے کئی دن لگے، جب بہت بڑا کھانا تیار کر دیا اور ڈھیر۔ آخر سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ کھانا تو میں نے تیار کر دیا ہے، اب آپ اپنی مخلوق کو کہیں کہ وہ کھانا کھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو بتا کون سی مخلوق سے میں شروع کرواؤں، جو زمین پر رہتی ہے یا سمندر پر؟ تو سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگی یہ بات باقی سارا بچ جائے گا، سمندر کی مخلوق کیا کھائے گی، مچھلیاں تھوڑا کھائیں گی چلی جائیں گی، باقی پھر یہ کھا لیں گے۔ کہ یا اللہ سمندر کی مخلوق کو پہلے بلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کی ایک مچھلی کو کہ سلیمان نے دعوت کی ہے۔ اس نے سمندر سے ایک آنکھ باہر نکالی اور سلیمان کو کہا سنا ہے کہ تو نے آج ہماری دعوت کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بالکل، تفضل آگے آؤ اور کھانا کھاؤ، تیار ہے۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی، جب باہر آئی اس نے کھانا شروع کیا، ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک سارا کھانا کھا گئی۔ اتنی بڑی مچھلی جب سارا کھانا کھا گئی، کہنے لگی میری تو بھوک نہیں ختم ہوئی، اور لاؤ۔ سلیمان علیہ السلام تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اتنے مہینوں سے ہم نے کھانا بنایا اور یہ ایک ہی مچھلی کھا گئی۔ فوراً سجدے میں گرے کہ یا اللہ تو ہی وہ ذات ہے ساروں کو کھانا پورا کرنے والی، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے فرمایا وہ رب ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، جو کچھ اس کے درمیان مخلوقات ہے تمہیں نہیں پتا، سب کا رب وہی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ اللہ، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا جو پہلے تھے ان کا بھی رب وہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، اے پیارے پیغمبر آپ انتظار کریں، جس دن آ جائے گا آسمان کھلے دھوئیں کے ساتھ، ڈھانپ لے گا وہ لوگوں کو، یہ عذاب ہوگا دردناک۔ تو پھر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار کھول دے ہم سے عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت، وہ یقیناً آ چکے ان کے پاس پیغمبر واضح۔ پھر انہوں نے اعراض کیا اس سے اور کہا یہ سکھایا ہوا ہے، مجنون ہے، بے شک ہم کھولنے والے عذاب کو تھوڑا، بے شک تم پھر بھی لوٹنے والے ہو۔ اب اس میں وہی دھوئیں کا ذکر آ گیا کہ دھواں جب چھائے گا لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے، ایسے ناک پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، زکام ہو رہا ہوگا کسی کو، کہیں گے یا اللہ اس کو دور کر دے، اور پھر معافیاں مانگے، اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر معافی نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں قرب قیامت میں ہوگا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور دجال بھی آ جائے گا، پھر خسفن، زمین میں دھنسایا جائے گا کچھ مخلوق کو، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب میں، اس وقت آسمان کی طرف سے ایک دھواں آئے گا اور وہ دھواں پوری فضا میں پھیل جائے گا۔ لوگ جو ہے بڑے پریشان ہوں گے، یہ کیسا دھواں آ گیا، معافی مانگیں گے، بڑا
لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کے لیے معافی مانگنے کا کیا فائدہ، وقت تو گزر چکا۔ تو یہ اس دھویں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے قیامت کی علامات میں سے ہے، چونکہ قیامت کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، اور ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ قیامت جب آئے گی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت قائم ہوتی۔ اس لیے ہر شخص کو ہر وقت اس کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ ہم سارا دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے، کوئی آدمی کام بھی کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کام کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔